إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز وجل في موضع آخر وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. معزز حاضرین جمعہ، دین باللسان بھائیوں، پیارے بچوں اور اسلامی رشتے کے ماں و بہنیں، ہر قسم تعریف و توصیف حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اسی خالق کائنات مالک ارض و سماء کے لیے ہے جس نے اتنی بڑی وسیع و عریض دنیا بنائی اور ہم انسانوں کے فائدے کے لیے بہت ساری چیزیں بنائی. دنیا میں اس دنیا سے فائدہ اٹھانے کے لیے طریقے اور اس کے راستے بھی اللہ تعالیٰ نے جائز راستے ہمیں مقرر کیے اور بتائے. بے شمار درود و سلام تمام انبیاء و رسول پر، خاص کر ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ العالمین نے ہادی رہنما بنا کر کے سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر کے آپ کو بھیجا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور آپ کے اخلاق میں، آپ کے کردار میں، آپ کے گفتار میں، آپ کی زندگی میں ہر ایک مسلمان ہی کو نہیں بلکہ ہر انسان کو امن و شانتی کا پیغام اور خیر کا پیغام اور ایک دوسرے کا احترام کا پیغام ہمیں ملتا ہے. معزز سامعین و سامعات، ہم جس مذہب کو ماننے والے ہیں وہ مذہب اسلام ہیں، اور اس مذہب اسلام کی تعلیمات صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ سارے انسانوں کے لیے منبع چراغ ہے اور ہدایت کا بڑا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و سنت کے اندر اللہ نے اپنے بندوں کو، پیارے رسول نے اپنی امت کو ایسی ایسی باتوں سے آگاہ کیا ہے کہ آدمی دنیا کے اندر ان چیزوں کو اپنا کر کے انہیں اختیار کر کے زندگی میں پرسکون زندگی گزار سکتا ہے. وہ خود بھی امن و امان کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے دوسروں کو بھی مامون کر لیتا ہے اور لوگوں کو بھی امن کا راستہ دکھانے والا ہو جاتا ہے. مذہب اسلام کی تعلیمات کا بہت ایک بڑا مرکز، اس کے پیغام کا ایک بڑا مرکز ایک یہ بھی ہے جہاں توحید اور اتباع سنت کے ساتھ ساتھ کہ امن و امان کے راستے کو اختیار کیا جائے، بھائی چارہ اور انسانیت کے راستے کو لوگوں کے سامنے بتایا جائے، واضح کیا جائے، اور ہمارے زمانے کے اندر خود بھی چین و سکون کے ساتھ رہتے ہوئے دوسرے لوگوں کو بھی امن کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ اور انہیں درس سکھایا جائے. یہ مذہب اسلام کا ایک بڑا مرکزی اعلان ہے. قرآن و سنت کے مختلف دلائل اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں سے امن و امان انسان کی بڑی ضرورت ہے. جیسے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے، اپنی زندگی کی بقا کے لیے، دنیا میں رہنے کے لیے، اور جب تک اللہ نے اس کی زندگی باقی رکھی تب تک جینے کے لیے صحیح طور پر جیسے رزق، کھانا اور پانی اور ہوا کی جیسے ضرورت ہے، ایسے ہی امن و امان بھی اس کی بڑی ضرورت ہے. اگر ایک انسان کے پاس ساری نعمتیں اسے دے دی جائیں، رزق دیا جائے، پانی دیا جائے، ساری چیزیں دی جائیں،
لیکن اگر اس کی زندگی سے امن و سکون اگر چھین لیا جائے تو پھر وہ جو غذا ہے جو اس کے جسم میں ضرور داخل ہوتی ہے لیکن اس کے جسم کو فائدہ نہیں پہنچاتی، اس کے جسم کو راحت نہیں دیتی، اس کے جسم کو قوت توانائی نہیں بخشتی ہے۔ لہذا زندگی کے اندر جینے کے لیے انسان کو کئی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں خود اس کی زندگی کے لیے جسم کے لیے غذا پانی ہوا کی ضرورت ہے، ویسے ہی اپنے مذہب پر یعنی اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا، اللہ کی عبادت کرنا، یہ بھی بڑی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بنیادی ضرورتوں میں سے ایک بڑی ضرورت یہ بھی ہے کہ انسان کو امن و سکون کا ماحول دیا جائے، یا امن و سکون کے ماحول کے اندر سے زندگی گزارنے کا اسے موقع مل جائے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید کے اندر مختلف پہلوؤں میں اور مختلف پہلوؤں سے اللہ نے اجاگر کیا ہے آپ کی سیرت کو۔ انہیں پہلوؤں میں سے پہلو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے جہاں اپنے لیے اولاد کو طلب کیا، جہاں پر اپنی امت کی خیرخواہی کے تعلق سے دعائیں کی، اللہ نے ان ساری باتوں کو قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ امن کی جو بات تھی اللہ نے اس کو بھی بطور دعا جو آپ نے کی تھی اس کا بھی ذکر فرمایا۔ کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، مکہ کے تعلق سے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، کہا کہ اے اللہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے رب العالمین اس شہر کو امن والا شہر بنا، اس شہر کو امن والا شہر بنا۔ یعنی کہ جب کہ ابھی وہ شہر ہی نہیں تھا، ابھی تو بہت ہلکی سی آبادی، معمولی سے انسانوں کی رہنے سہنے کی جگہ تھی، لیکن معلوم ہے جہاں پر چند انسان جب آباد ہوتے ہیں، چند گھر آباد ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ایسا نسلیں اور آبادیاں بڑھنی شروع ہوتی ہیں، آگے چل کر کے ایک شہر ایک گاؤں کا مقام و درجہ حاصل کر لیتی ہیں۔ بہرحال آپ نے اس شہر کے لیے، اس گاؤں کے لیے، اس جگہ کے لیے جس چیز کی سب سے پہلے آپ نے دعا کی، امن کی دعا تھی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور پھر آپ نے اپنی امت یعنی اپنی نسل، اپنے آل اولاد ان کے لیے بھی کہا رب العالمین مجھے بھی بچا، میری اولاد کو بھی بچا، میری نسل کو بھی بچا کہ وہ غیر اللہ کی عبادت کرنے سے بچیں، شرک سے بچیں، بدعات و خرافات سے بچیں۔ آپ نے مزید وہ دعائیں بھی کی۔ لہذا امن و سکون انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اگر انسان کی زندگی سے اگر یہ چھین جائے تو پھر انسان کی زندگی کے اندر کوئی خیر و برکت نہیں رہتی ہے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے واضح طور پر ارشاد فرماتے ہوئے اسی تعلق سے فرمایا، عبید اللہ بن محسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ، جو کوئی آدمی تم میں سے صبح کیا ہو، کسی اپنی زندگی کے کسی صبح کیا ہو، روزانہ جب اٹھتا ہے اپنے گھر میں وہ مامون ہوتا ہے، اپنے گھر میں وہ خوشحال ہوتا ہے، معافن فی جسدی، اور جسمانی اعتبار سے بھی صحت مند ہوتا ہے، کوئی بیماری کا حملہ اس کے اوپر نہیں ہے، کوئی تکلیف جسمانی تکلیف نہیں ہے اسے، عند قوت یومی، اور آپ نے بھی فرمایا کہ اس کے پاس ایک دن کا کھانا ہے، اس سے ایک دن کا کھانا ہے، جس دن اس نے صبح کی ہے امن کو بھی پایا اور اپنے آپ کو صحت مند بھی پایا، اور ساتھ میں ایک دن کی غذا اور کھانا اپنے گھر کے اندر بھی پایا، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساری نعمتوں کو اس کے پاس بسیر کر کے سمیٹ کر کے اسے اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی، کیونکہ ہمارا بچی دیکھ جانتے ہیں انسان کی زندگی کتنے دن کی ہے، کتنے وقت کی ہے، کتنے گھنٹے کی، کتنے لمحے کی، پتہ نہیں۔ میں اور آپ ہم میں سے ہر کوئی شخص جو ذمہ دار ہے، زندگی کی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، بی بچوں کو ان کا پیٹ پالنے کی تگودو میں لگے ہوئے ہیں، ہم جو ان کا پیٹ بھرنے کے لیے لگے ہوئے، لیکن ہمیں خود نہیں پتا ہے ہم جس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اس بھاگ دوڑ کرنے والے کی زندگی کتنی باقی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں یہ بات بیان فرمائی، اگر آدمی امن کو پایا اور اپنے آپ کو صحت مند پایا کسی دن میں، اور ایک دن کی غذا، قوت، پانی، ساری چیزیں پا لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں اسے بٹور کر کے سمیٹ کر کے اس کے پاس لا کر کے رکھ دیے۔ اندازہ کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی سب سے پہلی بات یہاں ذکر کی، امن کے تعلق سے ذکر کی، امن کے تعلق سے ذکر کی، جو اس بات کی اشارہ کرتا ہے کہ کسی بھی معاشرے کے اندر امن و سکون اگر ہو تو معاشرہ ترقی کرتا ہے، معاشرہ خیر کی طرف آگے بڑھتا ہے، معاشرے کے اندر رہنے والے لوگ امن کی زندگی گزارتے ہیں اور بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے، ان کا تعلق کسی بھی کیٹیگری سے ہو، ان کا تعلق کسی بھی برادری سے، کسی قبیلے سے ہو، لیکن وہاں پر اگر امن ہے
تو وہاں پر بہت کچھ حاصل ہو جاتا ہے. اسی لیے آج کل ہم دیکھتے بھی ہیں, دنیا کا نظام بھی ہم دیکھتے ہیں, جہاں پر بڑی بڑی کمپنیاں اسی جگہ آباد ہوتی ہیں اور لوگ وہیں پر اپنے مال کو انویسٹ کرتے ہیں جہاں پر امن کا معاملہ ہوتا ہے. جن جگہوں میں فتنے فسادات سے جو شہر, جو آبادیاں, جو گاؤں, جو ملک محفوظ ہوتے ہیں, لوگ اپنا پیسہ, اپنا دھن, اپنی دولت انویسٹ کرتے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ کوئی نہیں چاہتا کہ میرا لگایا ہوا مال, میری پونجی ایسی جگہ میں لگا کر کے خرچ کر دوں جہاں پر فتنے فسادات ہوں. لہذا بنیادی ضرورتوں میں سے ایک بڑی ضرورت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کے جان و مال کی حفاظت کے سلسلے میں فرمایا, اتنا بڑا جو پیغام جو قرآن مجید نے جو دیا اسلام کی تعلیمات کے اندر اور ہم مسلمانوں کے ذریعے سے, کہ ایک انسان کی جان کی قیمت کتنی بڑی ہوتی ہے, ایسی تعلیم کسی اور مذہب میں نہیں ملے گی. اللہ نے جو فرمایا, من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا, جس کسی آدمی نے کسی ایک انسان کو بنا حق قتل کیا ہے تو گویا کہ اس نے سارے انسانوں کو قتل کیا ہے. اگر کسی انسان نے کسی ایک انسان کی جان کی حفاظت کی یا اس کی جان کی حفاظت کا ذریعہ بنا, گویا کہ اس نے ساری انسانیت کی حفاظت کا ذریعہ بنے, گویا کہ اس نے سارے انسانوں کی جان کو بچا لیا ہے. غور کیجئے اس تعلیم کے اندر کتنا بڑا پیغام دیا گیا ہے. اسلام کی نگاہ میں اللہ العالمین کے نزدیک ایک انسان کی جان اور اس امن کے تعلق سے کتنی بڑی اس کو وقاحت اور اہمیت دی گئی ہے. معزز مسلمانوں, اس وقت آج انسان امن کے یقیناً امن کا محتاج ہے, امن کا وہ گرویدہ بھی ہے اور امن کو کم متلاشی بھی ہے. لیکن سوال یہ ہے, امن کون پیدا کرے, امن کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ امن کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے, جو کوئی پیڑ پودا تو نہیں ہے جو خود سے اگ جائے اور معاشرے کے اندر, سوسائٹی کے اندر خوشبو کی طرح بکھیر جائے اور لوگ اپنا کر کے خوش ہو جائیں. اس چیز کا نام نہیں ہے امن. امن یہ ہے انسان اپنی انفرادی, اپنی معاشرتی, اپنی گھریلو, اپنی ازدواجی زندگی, اپنے سسرالی زندگی اور معاشرتی اور سوسائٹی, قبیلے, اپنے گاؤں, اپنے شہر, اپنے ملک, ہر پیمانے پر اس کے ذات سے جو کچھ ہو سکتا ہے امن کے معاملے میں وہ اس تعلق سے اس میں کوشاں ہو, اس تعلق سے وہ آگاہ ہو, اس تعلق سے وہ آگے بڑھے. یاد رکھیے اس سلسلے میں ایک بات ذہن نشین کریں, اگر موجود سے آپ سے یا ہم میں سے کسی سے اگر کوئی شریعت کا حکم چھوٹتا ہے اور اس کے بعد ایک مجھ سے اور آپ سے کوئی ایک ایسا گناہ ہوتا ہے تو جان لیجئے معاشرے کے اندر بدامنی کو پھیلانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہم ہی ہیں. معاشرے کے اندر بدامنی پھیلانے کا بڑا ذریعہ ہم ہی ہیں. اور ہم بنیادی چیزوں سے لے کر کے انٹرنیشنل لیول تک ہر فیلڈ میں ہر لیول پر اس کی ضرورت ہے, ہر لیول پر اس کی ضرورت ہے. ہم جانتے ہیں اس وقت عالم اسلام بہت ہی تکالیف سے دوچار ہے. دنیا کے منظر پر دیکھیے, مسلمان پیٹے جا رہے ہیں اور مختلف مسائل سے دوچار ہیں. بہت ساری جگہوں پر بدامنی ہے. ہم اور آپ میڈیا پر نگاہ رکھے ہوئے ہم جانتے ہیں, جب ان کی ویڈیو, ان کے فوٹوز ہماری آنکھوں کے سامنے آتی ہیں, دل میں تکلیف ہوتی ہے. اگر دل میں غیرت ہے تو آنسو بھی نکل جاتے ہیں. احساس اگر زندہ ہے, ضمیر زندہ ہے, آنسو بھی نکل جاتے ہیں. ان کے حق میں دعاؤں کے ہاتھ اٹھاتے ہیں. لہذا امن والی زندگی اگر مجھے اور آپ کو نصیب ہوتی ہے, یہ بہت بڑی نعمت ہے, اس کی قدر کرنا چاہیے. انسان کو سب سے پہلے اپنے آپ میں سوچنا چاہیے, کہیں میں معاشرے کے اندر بدامنی کا میں سبب تو نہیں بن رہا ہوں. اگر کوئی بیٹا اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے تو معاشرے کے اندر بدامنی پھیلا رہا ہے, اپنے گھر کے اندر بدامنی پھیلا رہا ہے. اگر کوئی بہو اپنے سسرالی گھر کے اندر اگر وہ بدامنی کا ذریعہ بنتی ہے تو بھی وہ ایک معاشرے کے اندر بدامنی کا پھیلانے کا ذریعہ. کوئی ساس سسر اگر اپنے بہوؤں بیٹوں کی زندگی میں انتشار کا اگر سبب بنتے ہیں تو بھی وہ بھی بدامنی کا بڑا ذریعہ. کسی سوسائٹی میں ایک نوجوان, ایک شخص اگر شراب خوری, جوا بازی اور بہت سارے بدسلوکی گناہوں کے راستوں پہ چلتا ہے تو معاشرے کے اندر اور قبیلے کے اندر یا سوسائٹی کے اندر بدامنی کا سبب ہے. اگر کوئی شخص اپنی ذات سے اگر ملک اور قوم کے لیے اگر نقصان دہ بنتا ہے اور اس کی کاوشیں, اس کی حرکتیں اگر ایسی ہیں تو ملک اور ملت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں, تو بدامنی کا بڑا سبب بنتی ہیں. لہذا امن کا خوگر ہر انسان کو ہونا چاہیے اور امن کا متلاشی ہونا چاہیے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو اور آپ کو جو پیغام دیا ہے اس کو سمجھتے ہوئے ہر فیلڈ میں, ہر لیول پر, ہر اسٹیج میں
اپنی نجی زندگی ہو، معاملاتی زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو، ازدواجی زندگی ہو، چاہے اولاد کے ساتھ ہو، اپنے ماں باپ کے جس کے ساتھ بھی ہو، یہ کوشش کرے میں معاشرے کے لیے، امت کے لیے، ملک کے لیے، قوم کے لیے بدامنی کا میں سبب نہیں بنوں، بدامنی کا میں سبب نہیں بنوں۔ ابھی حال دنوں کے اندر جب پڑوسی ملک سے اس ملک کے جب تنازع بڑا، کشیدگی بڑی، جب اللہ کے فضل و کرم سے جنگ کا جو معاملہ جو صورت پیدا اور تھم گئی، بہت سارے لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ نہیں جنگ ہونی چاہیے تھی، جنگ ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ سوچ غلط تھی، کیونکہ کوئی بھی معاشرہ نہیں چاہتا کسی بھی ملک کی قوم کی تباہی جنگوں کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ ہمارے آنکھوں کے سامنے کتنے عربی ممالک ہیں جہاں پر فتنہ جنگوں کی وجہ سے آج ان کی زندگیاں جیرن ہو گئی، دوسرے ممالک کے اندر ہجرت کر کے وہاں پر جو ہے کیمپوں کے اندر زندگی گزارنی پڑ رہی۔ لہذا اللہ کا شکر ہے ہمارے ملک نے جوابی کاروائی جو بھی کی الحمدللہ بہتر انداز میں کی ہے، لیکن مزید معاملہ آگے بڑھنے سے بچ گیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سلسلے فرمایا جب کبھی بھی جنگی ایسے حالات ہوں اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے، امن کی طلب کے لیے، خیر کی طلب کے لیے، اور جنگی حالات سے اپنے آپ کو محفوظ، اپنے قوم، اپنے ملک، اپنے سوسائٹی کی حفاظت کے سلسلے میں دعا بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العزت ہم تمام کو امن والی زندگی عطا فرمائے، ہمیں امن پسند بنائے، امن کو پھیلانے والا بنائے، امن کے جو صحیح راستے ہیں اس پر چل کر کے خود کے لیے، اپنے سوسائٹی کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے ملک کے لیے ہمیں نفع بخش بنائیں۔ رب العالمین اس ملک کو بھی امن و امان کا گہوارہ بنا دے، ظالموں کے ظلم سے، حاسدوں کے حسد سے، دشمنوں کے عداوت سے محفوظ فرما دے۔ رب العالمین جہاں کہیں دنیا میں مسلمان امن سے محروم ہیں، اے رب العالمین انہیں امن کے ان جگہوں پر امن کا معاملہ پیدا فرما دے۔ رب العالمین ہم مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی سب کی حفاظت فرما دے، اہل اسلام کو سب بلندی عطا فرما۔ اے رب العالمین ہر قسم تکالیف اور دشواریوں سے ہمیں حفاظت فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی لکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئہ فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔